خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انتہائی عزت و توصیف پروردگار ارض و سما کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کا پالنہار ہے، بے حد و بے حساب درود و سلام سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے لیے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رونق محفل، صدر مجلس، پیر طریقت، راہبر شریعت، دانائے راز، حضور قبلہ عالم پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بوکن شریف، اور ہمارے آج کی اس افتتاحی تقریب کی رونق، انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم ڈاکٹر حامد فاروق شاہ صاحب بخاری، انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم ڈاکٹر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری، اور آج کی اس باوقار تقریب میں شریک جملہ اہل اسلام، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ایک انتہائی اہم اور دل نشیں کتاب کہ جس کی 14 صدیوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ انسانیت کو اس کی ضرورت نہ ہو، یہ امہ کے مصالح کے لیے نہیں بلکہ جمی انسانیت کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب 20 مصائب برداشت کرنے کے بعد ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی تو وہ مستقل نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ رسول ہیں۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو اب تمام انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا ٹائٹل یہ کوئی عمومی ٹائٹل نہیں تھا، وگرنہ ایک نبی، رسول اور اولو العزم پیغمبر کو اگر رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم اب آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امامت بھی بڑا ہی اہم ترین ایک شعبہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جو مقام ابراہیم پہ کعبہ کی تعمیر کے صلے میں جو ہے وہ بعثت مصطفیٰ کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ خاتم الانبیاء تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لانے والے ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں سے محمد عربی کو بطور خاتم النبیین مانگ رہے تھے، اب دوسری طرف امامت کا جب صلہ ملتا ہے تو عرض کرتے ہیں قال ومن ذریتی، میرے مالک صبح قیامت تک ہدایت کے چراغوں کو بجھنے نہ دینا، انسانیت کی تعمیر و ترقی اور ان کے سیرت و کردار کے شعبے کو بند نہ ہونے دینا۔ میرے مالک میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے، اولاد اسماعیل میں سے، اولاد رسول میں سے، اولاد زہرا میں سے میرے مالک امامت کو بھی قائم رکھنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، بھئی امامت کو ہم آپ کی نسل میں قائم رکھیں گے، لیکن اس منصب کو ظالم نہیں پا سکتے، اور ظالم کی تعریف یہ ہے جو حد سے بڑا ہوا ہو، اور اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ بلوغت سے لے کر وقت وصال تک جس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ ہوا ہو، گویا جو آیا تطہیر میں لپٹا ہوگا پروردگار عالم اسے منصب امامت پہ فائز فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے جب ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں تو آیا تطہیر یہ بتاتی ہے کہ جو پلیت ہے، جو ناپاک ہے، وہ اہل بیت سے دور ہے، اور آیا مباہلہ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابل آئے صبح قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دو جملے بڑے اہم تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب برادران اسلام ہم آگے بڑھتے ہیں، میں نے منصب امامت پہ ہلکی سی بات کہنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے بعد غدیر کے مقام پر اپنی جمی محنت کے نتیجے میں 1.25 لاکھ کی جماعت جسے ہم اصحاب رسول کہتے ہیں انہیں کیوں روک لیا، اور پھر اعلان غدیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ میرے آقا اعلان فرماتے ہیں
کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے درمیان یوں موجود نہ ہوں۔ کبار صحابہ کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین اور دیگر کبار صحابہ بے چین ہو گئے، ان کی آنکھیں برس رہی ہیں کہ آقا کے موجودگی میں حضور تو چلتی پھرتی ہدایت تھے، آقا بولتے تھے تو ہدایت، بیٹھتے تو ہدایت، چلتے تو ہدایت، کھاتے پیتے تو ہدایت۔ آقا کی 63 سالہ حیات طیبہ، تیری حیات طیبہ کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، لیکن حضور کے بعد چلتی پھرتی مشخص متشکل ہدایت کون ہوگی؟ تو اس لمحے میرے آقا نے غدیر کے مقام پہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ لوگو جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں راہبر ہوں، جس جس کا میں آقا ہوں، میرے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ ہدایت کے چراغ گل ہو گئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ انسانیت اب پھر اندھیر نگری میں چلی جائے گی، میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن تم علی کا چہرہ بھی دیکھو گے تو عبادت بن جائے گا، تم علی کا ذکر بھی کرو گے تو عبادت بن جائے گا، تم علی کی سیرت و کردار کو اپناؤ گے تو حق کے سائے میں چلو گے۔ کائنات میں سے ہر ایک کو حکم ہے کہ تم حق کی پیروی کرو، لیکن حق کو کس کی پیروی کا حکم دیا گیا؟ فرمایا حق تو ادھر مڑ جا جدھر میرا علی مڑ جائے۔ حق علی کی پیروی کرے گا اور حق کی پیروی کل کائنات کرے گی۔ آقا نے فرمایا لوگوں اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ لا یتفرقا حتی یعد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر بھی مجتمع ہو کر آئیں گے۔ آقا نے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو، جیسے مجھ سے قبل سید ہارون الرشید شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت ان تمسکتموہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے، چمٹے رہو گے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کن سے کہا جا رہا تھا؟ مخاطب کون تھے؟ میرے آقا کی جد و جہد کے نتیجے میں 1.25 لاکھ کی جماعت، جسے ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، وہ کریم آقا اپنے ان مقدس اصحاب سے فرما رہے تھے میں تم میں 2 چمکتی یا بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک کرو گے، چمٹے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے آقا نے اپنے اہل بیت اطہار کی یوں مثال قائم کی، فرمایا اہل بیتی کسفینۃ نوح من راکبہا فنجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ لوگوں میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے ہٹا وہ غرق ہو گیا، نہ اس کا وجود سلامت ہے نہ اس کا ایمان سلامت ہے۔ ایمان کی سلامتی کا معیار اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ مولا علی شیر خدا کے لیے ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان تو سنا کہ لولا علی لا حالا کا عمر، لوگوں اگر میرے دور حکومت میں علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ میری ہر جگہ رہنمائی مولا علی شیر خدا نے فرمائی۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ حنفی کہلاتا ہے۔ ہم جب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کم و بیش 9 ائمہ طاہرین سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو کیا انبیاء کرام کی ذوات کی طرف تو وہ عالم ہوتے تھے لیکن غیر معلم ہوتے تھے، وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم نہیں سیکھتے تھے، بس وہ دانائے راز ہوتے لیکن ان کا علم براہ راست علم لدنی ہوتا، صدری علم ہوتا جو اپنے اجداد سے چلا یا اپنے علم وحبی کی صورت میں پروردگار عالم وحی کی صورت میں انہیں عطا فرماتا تھا۔ آپ ائمہ طاہرین کو دیکھیں تو ایک بھی امام ایسا نہیں ہے جس نے ظاہراً کسی جو ہے وہ غیر سید کے سامنے بیٹھ کر زانوے تلمس طے کیا ہو، علم حاصل کیا ہو۔ سب کے سب عالم ٹھہرے لیکن غیر معلم ٹھہرے۔ لکھنے والوں نے جہاں انہیں باقر العلوم لکھا لیکن یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھ کر پڑھا ہو۔ کہنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں بیٹھنے والے
جابر ابن حیان جیسی ہستیاں اور سائنٹسٹ پیدا ہوئے، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ امام جعفر صادق نے فلاں غیر سید سے جا کر علم حاصل کیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والوں میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی پیدا ہوتی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے جا کر کسی سے علم حاصل کیا ہو۔ انہیں علم کہاں سے ملتا تھا؟ انہیں وہ علم جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جس کو ومن اراد العلم فلیأت الباب، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس دروازے پر آ جائے، علی کے دروازے سے خیرات مانگے، اس کا دامن بھر دیا جائے گا۔ لوگوں جو مولا علی شیر خدا کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، انہیں ہدایت بھی ملتی تھی، انہیں فیض بھی ملتا تھا، انہیں معرفت بھی ملتی تھی، انہیں ظاہری اور باطنی علوم بھی ملتے تھے۔ اور جس نے اس دروازے کا انکار کیا، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، وہ امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تو اس کا دامن خالی ہے خیرات سے، علم کی خیرات سے، معرفت کی خیرات سے۔ اور مولا علی شیر خدا کے آل اولاد صبح قیامت تک علم کا نور پھیلاتے رہیں گے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے ائمہ اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اہل بیت میں سے جو امام گزرے ہیں وہ امام اہل سنت کے امام ہیں۔ کن کے امام ہیں بولیے؟ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اہل سنت کہلانے والوں کا بڑا طبقہ جو فقہ حنفی کا پیروکار ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ شمشیر بکف ہو کر ائمہ طاہرین میں سے اگر حضرت نفس زکیہ میدان میں آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ 12,000 درہم خفیہ طریقے سے امداد کے لیے بھیج دیتے۔ حضرت زید بن زین العابدین اگر شمشیر بکف ہوتے ہیں وقت کے باغیوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے مقابل، تو آپ فرماتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اور لوگوں نے کہا کہ ان کے خلاف فتویٰ دو، آپ نے فرمایا ان کے خلاف نہیں بلکہ میں ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتا ہوں، اگر کوئی نفس زکیہ یا زید بن زین العابدین سلام اللہ علیہما کے لشکر کا حصہ بنے گا تو اسے بدر و حنین میں شامل ہونے کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس پاداش میں شہید اہل بیت امام اعظم ابو حنیفہ شہید کیے گئے۔ آج کیسے ممکن ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو 9 ائمہ طاہرین کے براہ راست شاگرد ہیں، لیکن امام جعفر صادق سے محبت کا ایک ایسا قول آپ سے منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں لو لسنتان لہالہ کا نعمان، لوگوں وہ 2 سال جو میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے ہیں، اگر میری زندگی میں وہ نہ ہو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لوگوں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کے آج آپ اور ہم تقلید کرتے ہیں، وہ تو تقلید کرتے تھے ائمہ طاہرین کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہید اہل بیت امام اعظم ابو حنیفہ ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے، چاہتے ہو تمہارے کردار کو سلام کیا جائے، تو تم ائمہ اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو۔ آج وہی پیغام، وہی سبق جو امت بھولنا چاہ رہی تھی، جو انسانیت کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، آج پھر سے اس آستان عالیہ، اس خانقاہ مقدسہ سے پھر سے وہ آواز بلند ہوتی ہے، اور پروردگار عالم صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری کی صورت میں اور ان کے قلم کی صورت میں پروردگار عالم انسانیت کے لیے یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے عنوان کو، اس کے ٹائٹل کو دیکھ کر تسکین پہنچتی ہے، اس لیے کہ یہ ائمہ طاہرین صرف پوجنے کے لیے نہیں ہے، صرف محبت کے لیے نہیں ہے، صرف مودت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مصباح الہدا ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جو بھی ان کے راستوں پر چلے گا اسے صراط مستقیم ملے گی، اور جو ان کے راستوں کو چھوڑ دے گا وہ ولدالین کے راستے پر ہوگا۔ گمراہ وہی ہوگا جسے خون رسول کی چاشنی اور یہ محبت نصیب نہ ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ائمہ اہل بیت کی سیرت سے اپنے آپ کو تمسک کرے گا، اور یہ کتاب ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے ہے، اس کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت جمیع انسانیت کو ہے، اس لیے کہ یہ امام
مسلمانوں کے امام نہ تھے بلکہ یہ امام انسانیت کے امام تھے۔ اے ابو طالب، تیری اولاد کی بکھری ہوئی قبریں یہ بتاتی ہیں تو نے سرور دو عالم کو ٹوٹ کے چاہا ہوگا، لیکن وہ بکھری قبریں، وہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا جو ہے فیضان ابو طالب، وہ آج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ کل بھی محافظ رسالت بن کر حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد نے اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا، اور آج بھی ان کا خون، ان کی اولاد دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، وہ جو ہے وہ صدائے زہرا بن کر، صدائے زینبی بن کر، وہ صدائے حسینی بن کر قرآن سے اور ائمہ طاہرین کی سیرت و فضائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم اس کتاب مقدس کو جو ہے وہ قبول عام نصیب فرمائے، اور سادات کے اس فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں بھی حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے عظیم لشکر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں نے کلام پیش کیا تھا۔ اب آپ کے لخت جگر حضرت سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ کی جناب میں ہدیہ کرنا ہے۔ ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگنتا ابد ردائے حسن۔ وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک کے پائے حسن۔ یہ حال ہے میرے دل کا با فیض شاہ ہدا، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن۔ سلسلہ سخن آرائی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی خدمت میں انتہائی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی خوبصورت مجلس ہے، سکون بھی ہے، قرار بھی ہے، اور مجھے سب سے بڑھ کے خوشی یہ ہے کہ بابا جان جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے تھے آج اس کی تکمیل بھی ہے، آج اس کی تعبیر بھی ہے۔ تو میں زیادہ لمبے جملے نہیں بولوں گا، کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے ممدوح ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو آج میں اپنا وقت تحفتاً پیش کروں، وہ تشریف لائیں اور محبت کا کلام کریں۔ میں بالکل سادہ سی اتنی بات کروں گا کہ سیرت و فضائل ائمہ اہل بیت پہ میں ڈاکٹر صاحب کی بیعت کرتا ہوں۔ میرے جملے کو سمجھیے گا، سیرت و فضائل ائمہ اہل بیت پہ کون کون بیعت کرتا ہے؟ سیرت و فضائل ائمہ اہل بیت پہ ڈاکٹر صاحب کی بیعت کرتے ہیں، اور بابا جان کا سبق ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ سبق اپنی زندگی میں اپنی عزت سے، مقام سے، مرتبے سے زیادہ یاد ہے۔ اور سب سے پہلے میں اس چیز کا اعلان کروں، کل بھی یہ ادارہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی ساتھ کھڑا ہے، کس انداز میں جیسے ایک خادم اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میری نسل کے لیے بھی واضح اعلان ہے کہ بابا جان کے جانشین کی غلامی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ترہ امتیاز ہے۔ یہ ادارے ہوں، یہ آستانے ہوں، ڈاکٹر صاحب کے اس موقف پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، اس ارادے سے کہ احکام الحاکمین ہمارے اس ادارے کو مرکز علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں صرف آج کے دن کے تحفے کے طور پہ آپ کو بتا دوں، دارالحکمہ پبلیکیشنز آج آپ کے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا انا دارالحکمہ، یہ پہلی کتاب ہے دارالحکمہ پبلیکیشنز کی، اور وہ دن صرف آپ نے انگلیوں پہ گننے ہیں جب یہ خادم ادھر کھڑا ہوگا اور آپ کو دارالحکمہ یونیورسٹی کی خوشخبری بھی سنا رہا۔
آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، ثانی زہرا سفیر کربلا حضرت سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جناب میں عاجزانہ نیاز ہے۔ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں۔ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے بات مشکل تو نہیں۔ ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے، ہر کان میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ سلسلہ سخن آرائی کو میں مزید آگے بڑھاتا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو، امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، استقبال کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ خالق اکبر کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، محسن انسانیت، ختمی مرتبت، آمنہ کے لال، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صدر مجلس، سرمایہ اہل سنت، قبلہ پیر سید زاہد صدیق بخاری صاحب، برادر گرامی قدر صاحبزادہ پیر ڈاکٹر حامد فاروق صاحب، قابل قدر مہمانان گرامی، بہت ہی قابل قدر بھائیوں اور عزیز طلبہ، میں اپنے رب کو گواہ بنا کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں 34-35 سال پہلے جب اس ادارے کے اندر پہلی دفعہ آیا تھا، میں دولت نگر کے مین بازار میں پریکٹس کرتا تھا، میں پوری علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں پہلا دینی ادارہ تھا جس سے متاثر ہوا تھا۔ میں صبح کے وقت آیا تھا، میرے انکل فوت ہوئے تھے، علامہ ایوب صدیقی صاحب یہاں استاد تھے سبور شریف سے، تو یہاں بچے ناشتہ کر رہے تھے، سفید لباس، سفید ٹوپیاں۔ میں نے دینی مدارس کے بچے وہی دیکھے تھے جو مانگ کے روٹیاں کھاتے ہیں، اور سچی بات ہے میرے دل سے دعا نکلی قبلہ پیر سید زاہد صدیق صاحب کے لیے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور آج 34-35 سال جب کئی دفعہ اس دوران آیا ہوں تو ایک نئی روحانی کیفیت میرے اندر ہے۔ تلاوت قرآن مجید ہوئی، پھر اعلیٰ حضرت کا جو کلام پیش تھا، کلام تو کلام تھا لیکن پیش کرنے والے نے بھی کمال کر دیا، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سیرت و فضائل ائمہ اہل بیت۔ میرا احساس یہ ہے کہ برادر گرامی قدر ڈاکٹر حامد فاروق صاحب نے علمی اور تحقیقی میدان کے اندر وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اور یہ جو ان کا کام ہے، ویسے تو یہ معلم ہیں، یونیورسٹی آف گجرات کے پروفیسر ہیں، اتنے بڑے خانوادے کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر قبلہ پیر سید زاہد صدیق صاحب کی سرپرستی اور شفقت، وہ صرف انہیں حاصل نہیں ہے، جتنی انہیں حاصل ہے اتنی سید عتیق بخاری صاحب کو بھی حاصل ہے، اتنی فہیم صاحب کو بھی حاصل ہے، اور اتنی ہارون بخاری صاحب کو بھی حاصل ہے۔ اور میرا احساس یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر پڑھنے والا ہر وہ طالب علم، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ذریعے اس کے باپ کے سر پہ باپ کا دست شفقت نہیں ہے،
تو قبلہ پیر صاحب کا دست شفت ان سب سروں کے لیے حاضر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حامد فاروق صاحب نے جو علمی اور تحقیقی کام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور میرے نزدیک یہ کام جہاں قابل تحسین ہے وہاں قابل تمثیل بھی ہے، اور قابل تمثیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قابل تقلید بھی ہے، اس لیے کہ اسلام کا دامن ہمیشہ علم اور تحقیق کے ساتھ وابستہ رہا۔ جب تک ہم نے علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کی، دنیا کی امامت مسلمانوں کے پاس تھی، اور مجھ سے پیش رو جتنے لوگوں نے بات کی، میں کثر نفسی سے کام لینے والا آدمی نہیں ہوں، پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا علمی مقام اتنا ہے کہ مجھے تو ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ یہ جو کام علم اور تحقیق کا ہوا ہے، سب سے پہلی جامعہ جو قائم ہوئی تھی مدینہ کے اندر وہ امام جعفر صادق انہوں نے قائم کی تھی، اور پھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، سب انہیں امام مانتے ہیں، انہی کی فقہ کو لے کے چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے شاگرد تھے امام جعفر صادق، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے شاگرد کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنا مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی، لیکن اگر شاگرد کے مقام کا تعین کرنا مشکل ہو جائے تو اس استاد کے علمی مقام اور مرتبے کی کیا کیفیت ہو۔ میں کبھی کبھی اپنی مجالس میں بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آقا انعامدار، ختمی مرتبت، محسن انسانیت آمنہ کے لال کا قد ماپتے ہیں، جن کے غلاموں کا قد نہ ماپا جا سکتا ہو، ان کے آقا کا قد کون ماپ سکتا؟ بلال فرش پہ چل رہے تھے نا، عرش کی رات، اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا۔ تو آقا انعامدار نے جبریل سے پوچھا، جبریل ہمارے علاوہ بھی کوئی مہمان ہے؟ جبریل نے کہا آپ ہی ہیں آج تک۔ تو پوچھا یہ قدموں کی چاپ اور آہٹ جو میں سن رہا ہوں یہ کس کی ہے؟ جبریل نے بتایا کہ آپ کا غلام بلال فرش پر چل رہا ہے، اور اس کے پاؤں کے اندر جو کھڑاواں ہے نا، لکڑی کے جوتے جو بٹھا خشت کے مزدور پہنتے ہیں، یہ جولائی والے لکڑی کے جوتے پہنتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ رب کائنات کو آپ پر شیلائی پر سنوا رہا ہے۔ جن کے غلاموں کا یہ مقام، ان کے آقا کے مقام کی کیا بات؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں علم اور تحقیق کے ساتھ ہمارا رشتہ رہا، دنیا کی امامت ہمارے پاس تھی۔ برادر گرامی قدر، میں سوچ رہا تھا ان کو ڈاکٹر کہوں، پروفیسر کہوں، عالم کہوں، پیر کہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون لفظ جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، لیکن سچی بات ہے کہ جس حکمت اور تدبر کے ساتھ اس نازک موضوع پر ڈاکٹر حامد فاروق صاحب نے رہنمائی کی، میں پوری علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج پیر سید زاہد صدیق شاہ بخاری صاحب جو ہمارے بالکل سامنے مدفون ہیں، ان کی روح بھی خوش ہوگی، ان کی روح اس لیے خوش ہوگی، پیر سید شاہ صاحب کی روح خوش ہوگی کہ ان کے خانوادے میں سے ایک فرد نے ایسا علمی اور تحقیقی کام کیا کہ انشاءاللہ مدتوں اس کی روشنی اور رہنمائی کوئی ایک مسلک نہیں، کوئی ایک جماعت نہیں، ہر سلیم الفطرت آدمی اس کتاب سے رہنمائی بھی حاصل کرے گا اور علمی اور تحقیق کے حوالے سے اس حوالہ بھی بنائے گا۔ سورہ شورا کی ایک آیت ہے 32 نمبر، سب سے پہلے ہمارے جو بزرگ آئے تھے پروفیسر صاحب، انہوں نے اسی آیت کو پڑھا تھا۔ اس کے اندر خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ و رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ آپ کے اقربا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اقربا میں علی، فاطمہ اور حسنین کریمین، اور حسنین کریمین
کیا شان تھی ان کی. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا سے عرض کیا بابا دھوپ زیادہ ہے, حسنین کریمین باہر دھوپ میں کھیلنے چلے گئے. کافی دیر لگ گئی, آپ تشریف نہیں لائے. واپس آئے تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا بہت دیر لگ گئی, دھوپ بھی تھی باہر. فرمانے لگے کہ بیٹی یہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور وہ بچے یتیم تھے. میرے اندر یہ ہمت اور حوصلہ نہیں پڑا کہ میں نے بیٹا کہہ کے پکاروں اور ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہو. میں انتظار کرتا رہا, جب ان کی نظر میرے اوپر پڑی یہ بھاگتے ہوئے آئے اور میرے ساتھ آ کے لپٹ گئے. بیٹی میں نے اس لیے نہیں پکارا کہ وہ جو بچے یتیم کھیل رہے ہیں کہیں ان کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو. یہ جو کرب و بلا کا واقعہ ہے اسے بعض عقل کے قاتل جو ہیں وہ اقتدار کی جنگ کہتے ہیں. میں عقل کے قاتل کہتا ہوں, انہیں اور کچھ نہیں کہتا. بھلا جس ماں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی, رحمت کائنات سفر کا آغاز کریں تو آخری ملاقات سیدہ فاطمہ سے ہو, سفر سے واپس لوٹیں تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ فاطمہ سے ہو. اور روایات کے اندر ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فاتح خیبر سفر سے واپس لوٹے. اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ علی آج تو میرے لاڈلے حسن اور حسین بھوکے سوئے. جب کوئی ماں اپنے بچوں کے بھوکے سونے کا ذکر کرے نا تو میں نے کوئی مصور نہیں دیکھا جو اس درد کی تصویر کھینچ سکے. تھوڑا سا تیز لہجے میں اہلیہ تھیں, بیوی تھیں, کہا فاطمہ گھر کی یہ حالت تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا, میں کہیں سے ادھار پکڑ کے تمہیں لے کے دے جاتا یا اپنا دورہ ذرا مختصر کر لیتا. سیدہ فاطمہ نے جو الفاظ کہے آپ بزر سے لکھنے کے قابل. فرمانے لگی کہ علی جب میں اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی میرے بابا نے میرے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہوئے مجھے کہا کہ فاطمہ علی سفید پوش آدمی, اس کے سامنے دستے سوال دراز کر کے اسے پریشان نہیں کرنا. فرمایا کہ علی میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سامنے دستے سوال دراز نہیں کروں. اتنی صابر اور شاکر ماں کی گود کے اندر پرورش پانے والے جن کے آنے پر آقا نامدار خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پہلے صحابہ سے کہتے ہیں پکڑ لیجئے کہیں گر نہ جائیں. پھر قرار نہیں آتا تھا, آپ ممبر رسول سے اتر کے آ جاتے, آگے بڑھ کے اٹھاتے اور دونوں کو دائیں اور بائیں بٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع. سجدے میں تھے حضور چڑھے پشت پر حسین, عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین. ان کا مقام و مرتبہ کوئی شماریات کا پروفیسر, ڈاکٹر صاحب بھی پروفیسر ہیں اور ادھر بھی پروفیسر بیٹھے ہیں, کوئی شماریات کا پروفیسر اہل بیت کے مقام, اہل بیت اطہار کے مقام, خانوادہ رسول کے مقام, اس لیے کہ جن کا رب ان کے بارے میں خود کہتا ہو کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی اور اپنی زبان سے تو کوئی بات کہتا ہی نہیں, وہ تو جو بولتے ہیں وہ قرآن کی زبان بولتے ہیں. میرے بھائیوں, میں ایک بار پھر قبلہ پیر سید زاہد صدیق بخاری صاحب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, ڈاکٹر حامد فاروق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ آج میری حیرتوں کے اندر ایک اور اضافہ ہوا کہ اس خانوادے کے پھول کے اندر, گلدستے کے اندر اتنے خوبصورت پھول ہیں, ایک سے ایک پھول اپنی رنگ کے اعتبار سے, اپنی خوشبو کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. اقبال نے ایک بات کہی تھی, نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. میں آپ سب کی سماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے بھائی کے لیے ایک شعر ڈاکٹر حامد صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. قدم قدم پہ ملے ایک نئی خوشی تم کو, اندھیری راہ میں مل جائے روشنی تم کو, میری دعا ہے کہ کاش تمہیں لگ جائے میری حیات کے لمحوں کی زندگی تم کو.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب صاحب کتاب کو سٹیج پہ بلانے کی باری ہے، جن کے اعزاز میں آج کی یہ خوبصورت تقریب سجائی گئی ہے۔ لیکن ان سے پہلے میں اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند پنج تن پاک کے آخری صاحب حضرت سید الشہداء سبط پیمبر لخت جگر سیدہ زہرا کی جناب میں کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر، حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر، آفاق میں نام کر گیا ہے شبیر، تا حشر نہیں جواب جس کا ممکن، سر دے کے وہ کام کر گیا ہے شبیر، سر دے کے وہ کام کر گیا ہے شبیر۔ اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک اور قطعہ سید الشہداء کی جناب میں، پیرہن جبر چاک کر کے چھوڑا، پیرہن جبر چاک کر کے چھوڑا، یوں قصہ ظلم پاک کر کے چھوڑا، جب حق نے دکھائے بو ترابی تیور، باطل کو سپرد خاک کر کے چھوڑا۔ اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے یہ دعائیہ کلمات، جس کے بعد میں صاحب کتاب صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ یہ جو خوبصورت کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسے لکھنے کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہے۔ صاحب کتاب کا استقبال کی جا رہا ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت ساری باتیں آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سنی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب کے ٹائٹل میں ہم نے ڈاکٹر صاحب حیدر علوی صاحب، شعیب عارف صاحب، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کتاب کے ٹائٹل میں ہی یہ بات بتا دی جائے کہ آئمہ اہل بیت اور آئمہ اہل سنت کے درمیان نہ تو کوئی کامہ ہے، نہ کوئی کولن ہے، نہ کوئی تفصیلیہ ہے، نہ کوئی فاصلہ ہے۔ جہاں آئمہ اہل بیت ختم ہوتے ہیں وہیں سے آئمہ اہل سنت شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لڑائی کرنی ہے تو وہ بھی میدان پڑا ہے اور 1400 سالوں سے ہو رہی ہے۔
کرتے رہیے. اب پتہ نہیں آگے 1400 رہ گئے ہیں، ابھی 14,000 سال ہیں. اور اگر آپ نے لڑائی ختم کرنی ہے تو صرف اتنی سی ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ نبی کے گھر سے جو وابستہ ہو جائے. اب میں ٹیکنیکل زبان میں جو کتابت کی زبان ہے اس میں بات کروں گا. فرق صرف اتنا ہے کہ آئمہ اہل بیت کا اور آئمہ اہل سنت کا فرق صرف اتنا ہے جتنا اس کتاب کے ٹائٹل میں فانٹ کا فرق نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. میں رات کو بھی اسے پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کریم نے یہ کام مجھ سے لیا ہے. تو یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے، مہربانی سے ہوتا ہے. اور یہ کام ہو جائے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ کریم بھی ان سطروں کی قسمیں کیوں کھاتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق اور مہربانی سے ہے. اور میدان کتابت میں یا تحریر میں اگر آپ نے قدم رکھنا ہو تو سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ نبی کے گھر کا ہی بنتا ہے. پہلا حق، بعد میں آپ جو مرضی کیجئے لیکن پہلا حق یہی بنتا ہے. اور ہم نے 2 چیزیں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے یہی عرض کیا ہے کہ فضائل بھی مسلم ہیں، لیکن لازم یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت کو سمجھا جائے. صرف نعرے لگانے، صرف واہ واہ کرنا. اب دیکھیے ہم نام تو لیں گے جناب امام حسن علیہ السلام کا، نام تو سارے لیتے ہیں نا، لیتے ہیں، لیکن وہ کیسا حسنی ہوگا کہ جو دوسروں کا حق بھی نہیں چھوڑتا. حالانکہ حسن تو وہ تھے جنہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا. ہم تو ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں. جناب امام حسن پاک نے سب کچھ چھوڑ دیا. تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا تو اتنا سخی ہونا چاہیے، اتنا سخی ہونا چاہیے. اور میرے امام اتنے سخی تھے کہ ایک بار جب آپ نے سخاوت فرمائی اور آنے والے کو سب کچھ عطا فرمایا، آپ گھر تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ میں نے اسے باقی تو اپنے کپڑے بھی اور عنایات میں ہر چیز نصف نصف عطا فرمائی ہے، لیکن جو نالین جوڑے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ شاید میں اسے نہیں دے سکا. آپ واپس تشریف لے گئے اور اپنا ایک جوڑا، ایک جوتا بھی عطا فرما دیا. تو آپ اتنی شدت کے ساتھ سخاوت میں بھی تنصیف کے قائل تھے. تو لہذا حسنی بننا آسان نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیرے نعرے لگانے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا. حسنی بننا آسان نہیں ہے تو حسینی بننا کہاں آسان ہوگا، وہ تو بڑا ہی مشکل ہے. تو اہل بیت اطہار کی ساری زندگی، آپ کی سیرت کا ایک ہی سبق ہے، وہ ہے اخلاص. وہ ہے اخلاص. قربانی میں بھی اخلاص، صلح میں بھی اخلاص، شہادت میں بھی اخلاص. اور پھر جب مولا کائنات کا سر کٹا نماز میں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا فزت برب الکعبہ، کہ تیری عزت کی قسم ہے کہ آج علی کامیاب ہو گیا. تو یہ 40 دن کا چلہ نہیں ہے جو اہل بیت نے سمجھایا ہے. کیا آپ سمجھے 40 دن میں ختم ہو جائے گا؟ یہ ساری زندگی کا چلہ ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ میں تو 34 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو 34 سال کا چلہ تو ابھی تک جاری ہے. تو جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں انہیں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ملتا. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا نہ اہل بیت راضی ہوں گے نہ محمد الرسول اللہ راضی ہوں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے، اور یہ کوئی روایتی یا رسمی الفاظ نہیں ہیں. عزت مآب محترم المقام جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کا اللہ کریم نے انہیں فطرت سلیمہ پہ پیدا فرمایا، اور یہ میرے بڑے محبوب اور بڑے مرغوب مقرر ہیں. میرا دل کرتا ہے یہ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں، کیونکہ ان کے ہاں لگی لپٹی نہیں ہوتی، بات سیدھی سیدھی ہوتی، اور پھر تمثیلات بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو واقعاتی حسن ہوتا ہے وہ ایک اپنی شان رکھتا ہے. تو
تو اتنے خوبصورت انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ بات کا فہم بھی آسان ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے آپ چیزوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور انسان ان پہ عمل کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور میں نے جب سے اس تقریب کو منعقد کرنے کا ارادہ کیا تھا تو جن ہستیوں کا آج میں نے اپنے سامنے بٹھایا ہے، یہی نام تھے جو میں نے سب سے پہلے سوچے تھے کہ یہ لوگ ہونے چاہیے۔ آج انہوں نے ہمیں عزت بخشی، یہاں تشریف لائے۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں صاحبزادہ سید فہیم شہزاد شاہ صاحب جو تعارف کروا رہے تھے، اللہ کرے جب ہماری اگلی ملاقات ہو تو ان کا تعارف پاکستان کی سرحدوں سے بھی ماورا ہو جائے۔ اللہ کریم ان کی جو خلوص ہے اس میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا حیدر علوی، جس طرح فہیم صاحب نے کہا بڑا شدید موسم ہے، یہاں سے اب گجرات جانا ہی بڑا مشکل ہے، تو اسلام آباد سے آنا اور اسلام آباد جانا یہ تو بہت مشکل ہے، اور آخری لمحے تک رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید بعد میں معذرت کا میسج آ جائے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ کون سا حیدر ہوتا ہے جو دھند سے ڈر جائے۔ حیدر کا کام کیا ہے کہ وہ دھند سے ڈر جائے، وہ کوئی اور ہوں گے۔ ہم نہ دنیا کی دھند سے ڈرتے ہیں نہ کربلا کی دھند سے ڈرتے ہیں۔ جو علی کا ہو جائے رب دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر محترم کا۔ ویسے یہ برتن بھی ہے، انہوں نے کئی مرتبہ مجھے اسلام آباد بلایا ہے، تو آج یہ تشریف لے آئے تو دل یقیناً ہمارا باغ ہے ان کی آمد سے، جو انہوں نے گفتگو فرمائی، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروفیسر ڈاکٹر شعیب عارف صاحب کا شکریہ ادا کرنا بڑا عجیب سا لگے گا، ان کا شکریہ ادا کرنا میرا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کا شکریہ کہ وہ تشریف بھی لائے اور ڈرائس پہ تشریف بھی لائے، اور گفتگو بھی انہوں نے فرمائی، اور بڑی خوبصورت اصول تحقیق کے تناظر میں انہوں نے محققین کو آئینہ دکھایا۔ اللہ کریم یہ انہیں سلامتیاں عطا فرمائے، اور آپ تمام کا بھی شکریہ۔ آپ کے آنے سے یہ رونق بنتی ہے، آپ کے آنے سے ہی حسن بڑھتا ہے، آپ ہی وہ چاند ہیں جو لگنے سے رونق دوبالا ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو بھی آنے کی مزید توفیق بھی عطا فرمائے اور آج کا آنا قبول بھی فرمائے۔ اور شعیب عارف صاحب نے ارشاد فرمایا نا ابتدا میں یہ کہ ہر پیر کو یہاں سے پیام محبت نشر ہوتا ہے۔ شعیب صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پیر کو صرف پیام محبت نشر نہ ہو، ہر پیر کو بھی ہو اور ہر پیر سے بھی ہو، ہر پیر کو بھی ہو اور ہر پیر سے بھی ہو۔ اللہ ہر پیر کو پیام محبت نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں سچی غلامی کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اس وقت رات ہے، میں دن کہوں تو کوئی مانے گا نہیں، اور دن ہو جائے اور آپ رات کہیں تو کوئی نہیں مانے گا۔ 1400 سال سے ائمہ اہل سنت بتاتے آئے ہیں کہ انہیں ماننے کے بغیر گزارا نہیں، انہیں ماننے کے بغیر گزارا نہیں۔ تو پھر ہم آپ کی ضد کو مانیں یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سند کو مانیں، جس کی سند سے نیرا امام نہیں بنتا۔ قبلہ حیدر علوی صاحب نے امام کی بات کی نا، وہ امام اعظم ہو گئے، اور قیامت تک بڑے امام آتے رہیں گے، امام اعظم کوئی نہیں آئے گا، کوئی امام اعظم نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس لیے نہیں آئے گا، اتنی ذہانت کون لے کر آئے، اتنی ذکاوت، اتنا فہم کس کے پاس ہو؟ جو امام اعظم کے پاس تھا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، تو کون امام اعظم بنے گا؟ نہیں، جو بھی امام آئے گا اسے جعفر صادق نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر دنیا سنوارنی ہے تو ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں بڑا ذمہ دارانہ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر دنیا بھی سنوارنی ہے تو ان سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ آخرت تو سنور ہی جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے آقا کریم نے عرض کیا کہ مولا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے نا، وہ گھر میں تبھی موت بھی مرے تو اسے شہادت کا درجہ عطا فرمانا۔ اب ہم جیسے کمزور کہاں بدر لڑیں جا کے، کہاں احد میں حنین میں جائیں، وہ تو کوئی نہیں جا سکتا، کربلا میں بھی نہیں جا سکتے، جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن شہید ہر ایک ہونا چاہتا ہے۔
جس سے پوچھیں وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہے کہ مولا زندگی عزت کے ساتھ اور موت شہادت کی عطا فرما۔ بھئی گھر بیٹھے شہادت لینی ہے تو میرے آقا نے وہ بھی پیکج عطا فرما دیا کہ علی سے، حسن اور حسین سے محبت کرو، حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے، اس کی شہادت کا اجر میرا رب تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اور میں آخری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں حضور قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں، زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، لوگ مرضی کی باتیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، نہ کوئی رکتا ہے، نہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں۔ باتیں ہوتی رہیں گی، تو ہم کسی بات کرنے والے کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن آج اہل بیت کے مقدس نام پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ ضمانت دیتا ہوں قبلہ آپ مطمئن رہیے، ہم آپ کی محنت ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب کوئی ادھر کان میں بات کرے، ادھر کان میں بات کرے، کرتا رہے، ہم نہ کسی کی زبان روک سکتے ہیں، نہ کان پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، باتیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جس طرح میرے رب کی توفیق سے یہ ممکن ہوا ہے، آج 34 سال بعد ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا نا، میں آ رہا ہوں، 34 سال پہلے آئے تھے ایک ادارہ تھا، آج 34 سال بعد تشریف لائیں تو 70 ادارے ہیں۔ اللہ کریم قبلہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اگلے سال تک 170 ہو جائیں گے، یہ فیضان آگے بڑھتا رہے گا۔ اور میں اس کتاب کی معاونت میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں 2 لوگوں کا، جن میں سے ایک تو بڑا معروف نام ہے، آپ کو پتہ ہوگا، وہ ہمارے برادر محترم علامہ خرم شہزاد صاحب الازہری صاحب کا، کہ انہوں نے جو تکنیکی طور پہ معاونت کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ علامہ محمد عظیم صاحب کا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے معاونت نہ کی ہو تو مشاورت تو ضرور کی ہوگی نا، ان کے مشورے بڑے معروف ہوتے ہیں، رولیا بنیا سبور والوں کے مشورے بہت معروف ہوتے ہیں، تو ان کے مشوروں سے یہ چیزیں اتنی خوبصورت بن کر ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اللہ کریم انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہوں، اور آپ کی خدمت میں، اپنے طلباء کی خدمت میں، دوستوں کی خدمت میں، اپنے عزیز چھوٹوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی ایک جملے پہ آپ کو 2 ماہ اس لیے لگ جاتے ہیں کہ اس جملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور پڑھنے والا مفہوم کیا لے گا، لہذا اب ایسی بات کی جائے کہ اس کا مفہوم بھی وہی ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو قبلہ ہم نے تو بڑی ایمانداری سے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کے، خاص طور پہ 2 ابواب میں تو بہت محنت کی ہے، ایک مولا کائنات شیر خدا کے فضائل کے باب میں، اور دوسرا حضرت جناب امام مہدی حضرت امام المنتظر کے باب میں۔ اس لیے محنت کی ہے کہ کوئی حرف، کوئی انگلی ہماری طرف نہ اٹھے، نہ کوئی بولے، نہ کوئی کلام کر سکے، تاکہ ہم اہل بیت کا پیغام بھی پہنچا سکیں، اور آئمہ اہل سنت کی زبان سے بھی ہو، اور یہ پتہ چلے کہ جو اہل سنت بننا چاہتا ہے وہ اس وقت تک نہیں کامیاب ہوگا جب تک آئمہ اہل بیت سے وابستہ نہ ہو جائے۔ ہوتا کیا اہل سنت، یہ آپ سنتے تو آئے آج تک، اہل سنت، سنت والے بھی، سنت کیا ہے، نبی اکرم کی سنت کیا ہے، کون کون سی سنتیں ہیں؟ یقیناً کدو شریف کھانا میرے نبی کی سنت ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ اور آپ تو بھول ہی گئے، آج کے علماء یہ سنت تو بھول ہی گئے، انہیں تو صرف ایسی چیزیں مرغن یاد رہ گئی ہیں کہ جو میں کیمرے کی قدغن پہ بول نہیں سکتا۔ کدو شریف کھانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، کھائیے، اگر وہ نہیں کھا سکتے تو حسین سے محبت تو کیجیے، وہ بھی تو میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم کھانے پینے والی سنتیں یاد رکھتے ہیں، اور وہ سنتیں جن میں مرضی کا مفہوم لے کے امت کو لڑا سکے، وہ سنتیں تو یاد رکھتے ہیں۔ حسن اور حسین کی جو محبت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہے، ان سنتوں کو کون یاد کرے گا؟ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے ساتھ تھا سفر میں، رسول اکرم کی سواری آگے تھی، جناب امام حسن اور حسین کی سواری پیچھے تھی۔ اب کتنی پیچھے ہوگی؟ کوئی 10 کلومیٹر کا فرق تو نہیں ہوگا نا، آقا کی سواری آگے اور بالکل متصل پیچھے ان کی سواری ہوگی۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، میرے آقا نے ان کے رونے کی آواز سنی، پیغمبر اکرم سے
اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ حسن اور حسین کی سواری میرے برابر آ جائے اور میں ان کو دیکھ سکوں۔ آقا نے وہیں سے اپنی سواری کو پلٹا تاکہ اس لمحے کا بھی انتظار نہ کروں جب وہ میرے برابر آئے، اور اسی وقت پلٹتے ہوئے آقا نے حسن کو بھی اٹھا لیا، حسین کو بھی اٹھا لیا۔ تو آقا تو اتنا بھی ان کے لیے برداشت نہ کریں، آج امت اتنا برداشت کر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم آج کس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں دل کے تھا گہرائیوں سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سارے مہمانوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا کہ جو آج تشریف لائے۔ اور آخر میں صرف یہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کی مہربانی سے نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے نالین کریمین کے صدقے اور اہل بیت اطہار کے صدقے یہ جو خوبصورت سلسلہ چلا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا، کیونکہ ہمیں زمانے نے یہ سکھا دیا ہے کہ تقریر کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تحریر میں ہی اپنا کام کرنا چاہیے، کیونکہ تقریر کے مطلب بھی مرضی کے بات آپ پنڈی میں کرتے ہیں، سن کراچی والے لیتے ہیں، تو کتاب تو وہی پڑھے گا نا جسے بوکن میں آنا پڑے گا۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو سنانے کی، لہٰذا تقریر نہیں، تحریر، اور انشاءاللہ یہ درس نظامی کے لیے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے میں وعدہ بھی کر رہا ہوں، اور بڑی ایک خوشکن کیفیت میں یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ اگلا انشاءاللہ ہمارا جو تحریری کام ہوگا وہ علوم النحو کے قواعد پہ ہوگا۔ پریشان نہیں ہونا کہ پہلے اتنی کتابیں دیکھ نہیں اور آ گئی، لیکن ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی عربی زبان و ادب کے قواعد ہیں ان تمام کی امثلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن عزیز سے پیش کی جائیں گی، کیونکہ صرف و نحو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو سمجھ پائیں، لیکن ہم پڑھتے رہے، کہیں گیپ نظر آتا ہے کہ ہم شاید قرآن تک پہنچ نہیں پائے، تو قرآن تک پہنچنا مقصود ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کا اگلا تعلیمی سال شروع ہوگا اللہ کریم کی مہربانی سے اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی علمی فیضان کی برکت سے انشاءاللہ ضیاء النحو کا وہ تحفہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، جس میں آپ قواعد بھی پڑھیں گے اور قرآن پاک کی امثلہ سے اسے سمجھتے بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مہمانوں کا شکریہ، اور ایک ہی دعا کیجئے گا کہ اللہ کریم قبلہ پیر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی سرپرستی میں یہ حسین سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ معزز و محتشم حاضرین، بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا سفیر ضیاء الامت حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکات العالیہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور دعائے خیر فرمائیں۔ بیٹھو جی بیٹھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ توڑی اس محنت کو قبول فرمائے اور سارے بچوں میں زیادہ زیادہ محنت دی توفیق عطا فرمائے۔ میری التجا ہے مالک میرے ان بچوں کو قبول فرما، لائقن یا نالائقن منزل مقصود تے پہنچا، با مقصد زندگی عطا کر، انہوں اپنی بندگی دا توق بھی عطا کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹھا بھی عطا کر، اہل بیت صحابہ کرام دی محبت بھی انہیں دلان چ پیدا کر۔ میرے مرشد پاک نے اہل بیت صحابہ کرام نے محبت کرنا ساڑا ایمان ہے، اور اہل بیت نے محبت کرنا ایمان دی بھی جان، اور اولیاء کاملین محبت کرنا ساڑا ایمان دی پہچان۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس بات اپنا عقیدہ بھی پختہ رکھنا ہے۔ میں خوشی ہے بچیاں نے اہل بیت دا ذکر خیر میں بھی خود دا مطالعہ کیتا۔ اللہ پاک سانو تے عمل دی توفیق عطا کرے، اللہ بچیاں دی زندگی چ برکت عطا کرے۔ میں نے کہا ہے کہ سب تو پہلی چیز جڑی ہے تدریس، دوجی چیز جڑی ہے تحریر، تو تقریر کدے کدے تھوڑی وقت ہوئے تو کرو، نہ وقت ہوئے تو نہ کرو۔ تقریر والے بڑے بندے موجود نے، لیکن جڑی تدریس ہے انسان نو انسان بنا دی، تقریر جڑی ہے دل دی دنیا بدل دی اور صدیاں چل دی۔ تقریر وقتی طور تے جس میں اثر ہویا یا نہ ہویا، اللہ پاک نے میرے بچوں کو قبول فرمائے، ان کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ دعا کرنا میں تے خدا رسول دی رضا تے انہوں وقف کر دیتا ہے۔ چارے بیٹے سن،
چاروں نے وقف کر دیتا ہے. ہوں دعا کرنا ہے با مقصد زندگی عطا کرے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں تے سن 1976 شروع ہویا تو آج 2023 آ گئے اور میں چلا بڑی مدد فرمائے. دعا کرنا میرے بچے نظر بد تو محفوظ ہو. علم دے نال عمل دی بھی توفیق عطا فرما. عمل دے نال اخلاص دی نعمت بھی عطا کر. اخلاص نال اتفاق دی نعمت بھی عطا فرما اور اعلیٰ اخلاق دی نعمت بھی عطا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول. اج میں سارے دا شکریہ ادا کرنا. اللہ